أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 180 سے 184 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 5 اور 6 ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم، فرض کیا گیا، علیکم تم پر، اذا حضر، جب قریب آئے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، جب تم میں سے کسی کو موت قریب آ جائے تو فرض ہے تم پر، ان ترکا خیرن، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہے. خیرن سے یہاں مراد مال ہے. خیر کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں مراد مال ہے. الوصیت، فرض ہے تم پر وصیت کرنا، للوالدین والاقربین، والدین اور رشتہ داروں کے لیے. اقربین جمع ہے اقرب کی، مراد قریبی رشتہ دار. بالمعروف، انصاف کے ساتھ. حقا، یہ وصیت کرنا حق ہے، لازم ہے، واجب ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر. یہ پرہیزگاروں کا طریقہ اور شیوہ ہے. فمن بدلہ، سو جو کوئی بدلہ، تبدیل کرے اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، فإنما اسمہ، تو یقیناً اس تبدیلی کا گناہ، علی الذین، انہی لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کریں گے. وصیت کرنے والا مرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، بلکہ یہ تبدیل کرنے والے ہوں گے. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. فمن خاف من موص، سو جو کوئی ڈرا، من موص، موص وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، جانبداری کا. سو جس کو خوف ہو موصی کی طرف سے، وصیت کرنے والے کی طرف ہے، جنفن او اثمن، طرفداری یا جانبداری کا، او اثمن یا گناہ کا. یعنی اس نے کسی کو حق سے زیادہ دیا یا کسی کو حق تلفی کی ہے وصیت کرنے میں. فاصلح بینہم، اور اس نے اصلاح کر دی، بینہم، ان کے درمیان. فلا اثم علیہ، تو اس تبدیلی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیے گئے، الصیام، روزے، یہ جمع ہے صوم کی. تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی رمضان کے روزے. کما کتب علی الذین، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کے زمانے تک تمام پیغمبروں کے شریعت میں تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. یعنی یہی مقصد ہے روزے کا. ایام معدودات، روزے رکھو شمار کے چند دن. ایام جمع ہے یوم کی، معدودات جمع ہے معدود کی، یعنی شمار کے چند دن، جو 29 یا 30 دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، سو جو کوئی کانا ہے، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، یہ واحد ہے اور اس کی جمع مرضى آتی ہے. جو کوئی تم میں سے بیمار ہے، یعنی سخت بیماری ہے، معمولی نہیں، بڑی بیماری ہے، اور روزہ رکھنے سے مرض کے بہت زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہے اور مرنے کا خوف ہے. او علی سفر، یا سفر پر ہے، یعنی شرعی مقدار میں 48 میل اور 77 کلومیٹر تک. فعدۃ، تو اس پر لازم ہے گنتی کرنا، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، یعنی باقی دنوں میں وہ پھر قضا کرے گا اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا.
وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو روزے مشکل سے رکھتے ہو، جو اس کی طاقت نہ رکھ سکتے ہو، فدیتن، تو ان پر لازم ہے فدیہ دینا، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو، یعنی 2.25 سیر گندم، یا آج کے حساب سے 100 روپے۔ فمن تطوع خیرن، سو جو کوئی خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی نیکی، فہو خیر لہ، تو یہ بہت بہتر ہے اس کے لیے، یعنی ایک مسکین کے بجائے 2 مسکینوں کو دے دیں، یا روزہ بھی رکھ کے اور فدیہ بھی دے دیں، تو یہ اس کی طرف سے مزید نیکی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی سفر میں روزہ چھوڑنے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ محترم سامعین، پہلی 3 آیتوں کا تعلق وصیت سے ہیں۔ وصیت کے بارے میں چند مسائل ان آیتوں سے آپ کو معلوم ہو گئے۔ پہلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ ایک انسان کو جب موت قریب آ جائے اور اس کے پاس مال ہو تو وہ وصیت کرے۔ اس میں والدین اور اقربین کا ذکر ہے کہ وصیت کرے والدین اور رشتہ داروں کے لیے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اور حدیث میں مقرر ہو چکا ہو، یعنی جو شرعاً وارث ہو۔ ہاں، اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں دور کے، ان کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ 1/3 سے زیادہ میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے، اور اپنے وارث کے لیے بھی وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے حصہ وصیت میں مقرر کرنا جائز نہیں، کیونکہ ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے اور وہ فرض ہیں۔ باقی وصیت میں جو تبدیلی کرے گا اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وصیت میں وصیت کرنے والے نے شرعاً کوئی غلطی کی ہوگی، طرفداری کی ہوگی، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، تو اس صورت میں اگر بعد کے کوئی وارث باقی ورثاء کے مشورے سے اس کو تبدیل کر کے اس وصیت کی اصلاح کرے تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وصیت ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے مفاد کے لیے یا کسی لالچ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی تو یہ گناہ ہے۔ باقی وصیت کرنا اللہ فرماتے یہ واجب اور لازم ہے پرہیزگاروں پر، یعنی پرہیزگار لوگوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ وصیت کرتے ہیں، لہذا وصیت کرنا اب جائز ہے، اور استحباباً یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے پاس وصیت رکھ کے اس میں ضروری باتوں کے بارے میں اس کی طرف سے ہدایات موجود ہوں۔ آگے آیت نمبر 183 میں روزے کی فرضیت کے بارے میں کہ اے مومن، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے قوموں پر روزے فرض تھے۔ روزے رمضان کے روزے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور یہ فرض ہیں۔ یہ قرآن میں یہاں پر 6 آیتیں یہ روزوں کے متعلق ہے، اس میں روزوں کے متعلق مختلف احکامات بیان کیے گئے۔ تو اللہ فرماتے یہ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے قوموں پر بھی فرض تھے، البتہ دنوں میں اور کیفیت میں اور اس کے رکھنے میں اختلاف ہے۔ ہمارا روزہ، اس کی ابتدا اور انتہا کا طریقہ اور اس کے دن وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے اور 1 مہینہ ہے، اور باقی قوموں کے تفصیلاً ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان میں روزے فرض تھے، اتنا ہمیں معلوم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے 3 ہو، کسی کے 10 ہو، کسی کے 20 ہو، کسی کے 40 ہو، اور ان کے طریقے اور کیفیات بھی مختلف ہو۔ روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے کہ جب انسان کھانے پینے سے اور خواہشات نفسی سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس میں حرام سے بچنے کی اور حلال کو کرنے کی ایک ترغیب اور ایک تربیت اور اس کی عادت بن جاتی ہے، اور یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کے لیے فرماتے کہ یہ شمار کے چند دن ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں، یا 29 ہوں گے یا 30 ہے، پورے 12 مہینوں میں سال کے 365 دنوں میں اگر 29-30 دن کے بندہ روزہ رکھے، وہ بھی مسلسل نہیں، صرف دن کو رکھے،
تو یہ انتہائی آسان حکم ہے۔ پھر ایک اور آسانی اس میں اللہ نے یہ فرما دی کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے، بیمار سے مراد وہ بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کے موت کا خطرہ ہو، یا مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا اس کے کسی عضو اور اندام کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، یا سفر سے مراد 48 میل یا 77 کلومیٹر، اس سے کم پہ نہیں، تو ایسا شخص اگر روزہ قضا کرے تو بعد میں اس پر ان دنوں کی گنتی اور قضا لازم ہے، یہ بھی اس کے لیے آسانی ہو گئی۔ اور باقی وہ لوگ جو قضا بھی نہیں کر سکتے، جو شیخ فانی ہے یا حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا اور کوئی ایسی بیماری ہے، آج کل شوگر وغیرہ یا بعض ایسی اور بیماریاں ہیں جس میں ماہر ڈاکٹر اس کو کہے کہ آپ روزہ نہ رکھے اور بعد میں موت تک بھی اس کو قضا کرنے کی امید نہ ہو، اگر کسی وقت قضا کرنے کی امید ہو تو فدیہ نہیں دے گا، لیکن اگر کسی وقت بھی قضا کرنے کی امید نہ ہو تو پھر وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ قرآن میں طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا، مراد اس سے 2.25 سیر گندم ہے، اور اس کا پاکستانی روپے کے حساب سے 100، 110، 120 روپے بنتے ہیں، تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ باقی جتنے روزے وہ چھوٹ گئے اس سے اس کا وہ حساب لگا لے گا۔ جو اپنی طرف سے کوئی نیکی کرے تو بہتر ہی، یعنی 100، 110 تو بنتے، لیکن وہ اگر اپنی طرف سے 140، 150 اور 2.25 سیر کے بجائے 2 سیر، 3 سیر دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ سفر میں یا بیماری کی حالت میں تمہارے لیے روزے نہ رکھنا تو جائز ہے، لیکن اگر روزے رکھ سکتے ہو رکھ لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اس میں 2 اہم باتیں ہیں، ایک وصیت کے بارے میں ہے اور دوسرے روزے کے بارے میں ہے۔ تو یہ دونوں شرعی احکام ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں معاشرے میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔